السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے اقلاب کے بارے میں۔ آج ہم اقلاب کا بیان پڑھیں گے۔ اقلاب کہتے کسے ہیں اور یہ قاعدہ کب اور کہاں پہ لاگو ہوتا ہے، کہاں پہ اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے، اقلاب کا جو مطلب ہے، معنی ہے، لغوی معنی ہے بدلنا۔ ٹھیک ہے جی، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن ہم نے پڑھا جس کے اوپر جزم ہو، اور نون تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ نون ساکن پہلا اور دوسرے نمبر پر ہے نون تنوین۔ پہلا نون ساکن، دوسرا نون تنوین۔ جب یہ دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر لفظ با آ جائے، ان دونوں کے بعد ان میں سے کوئی ایک ہے، نون ساکن ہے، نون تنوین ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، مطلب کہ وہاں پر بدلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، کیا مطلب؟ کس سے بدلا جائے گا، کیسے بدلا جائے گا؟ مطلب یہ ہے، اگر نون ساکن ہے تو نون تنوین ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک ہے، ان دونوں کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، بدلا جائے گا۔ کس کو بدلا جائے گا، کیسے بدلا جائے گا؟ وہ یہ ہے کہ اگر با آ جائے تو ہم نے اس نون کو، جو نون ساکن ہم نے ابھی بولا ہے، نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، ان دونوں کے بعد اگر با ہے تو ہم نے ان دونوں میں سے کوئی ایک آ گیا ہے تو ہم نے اس کو میم سے بدلنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اب آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، بسا اوقات قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ اکثر لفظوں کے اوپر چھوٹی سی میم دیکھتے ہیں، چھوٹی سی میم دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، یہ کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو اب یہ آپ کو یہ قاعدے سے پتہ چل جائے گا کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، یا نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد با ہے، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو، نون ساکن کو، نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں اقلاب۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر دیکھیے کہ لفظ ہے فن بز، فا زبر نون فن، با زیر دال بز، تو ہم اس کو فن بز نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ فم بز۔ کیا مطلب؟ کہ نون ساکن، فا زبر نون فن، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد لفظ با آ گیا ہے، با زیر ذال بز، فم بز، تو با آ گیا ہے تو ہم نے نون نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے چھوٹی سی میم ہوگی، ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے، فا کے ساتھ نون کو نہیں بلکہ میم کو ملائیں گے، فم بز۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح من بعضی، من بعضی، یہاں پر نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد با ہے، تو ہم نے اس با کی وجہ سے نون کو ختم کر کے، ٹھیک ہے جی، اس کی آواز کو، اس کو ختم کر کے وہاں پر میم کو پڑھنا ہے، من نہیں بلکہ من بعضی۔ ایسے ہی لفظ ہے تنبتو، تا زبر نون تن، ٹھیک ہے جی، با پیش بو، تا پیش تو، ٹھیک ہے جی، لیکن تن بوتو نہیں بلکہ تم بوتو، نون ساکن کے بعد با ہے
تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، ہم نے اس پر اقلاب کرنا ہے، بدلنا ہے۔ نون ساکن کے بعد با ہے تو نون ساکن کو جو ہے میم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نون ساکن نون تنوین کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو ہم نے کیسے اور کہاں پہ بدلنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اقلاب کی بخوبی سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اس سبق کو سنیں گے، پڑھیں گے، اس کا اجرا کریں گے، اس کی مشق کریں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب آپ قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کو یہ غلطی نہیں لگے گی کہ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہ میم کی وجہ کیا ہے۔ اب آپ بآسانی یہ بتا سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر میم آئے گی اور اس کو بولتے ہیں اقلاب۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سبوں کو اچھے طریقے سے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔